السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ العزیز ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم۔ محترم ناظرین، آج کا ٹاپک بہت ہی الگ ہونے والا ہے، وہ ہے بسنت منانا یہ شرعی طور پر جائز ہے یا نہیں، اور جائز نہیں ہے تو اس کے کیا نقصانات ہیں۔ آئیے ہم چلتے ہیں پوائنٹ کی طرف۔ محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے، قیامت کے دن وہ بندہ انہی کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ تو اگر ہم تاریخی طور پر دیکھیں تو یہ جو بسنت ہے، یہ بسنت ایک غیر اسلامی تہوار ہے، یہ مسلمانوں کا تہوار نہیں ہے، پاکستان کا تہوار نہیں ہے، یہ غیر مسلم تہوار ہے، اور اسے منانا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ غیر مسلموں کا ہے، غیر مسلموں کا ہم کام کرتے ہیں، غیر مسلموں کے جو ورثے ہیں ہم ان کو رائج کرتے ہیں، ان کی پبلسٹی کرتے ہیں۔ تو جو بندہ بھی ایسا کرے گا، گناہ والے کام ہیں یہ، تو یاد رکھیے جس بندے نے گناہ کے کام کے اندر کسی کی معاونت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ بندہ بھی اس گناہ کے اندر برابر کا مجرم ہوگا۔ یاد رکھیں یہ بسنت منانا ایک بہت ہی گھناؤنا جرم ہے جو کہ ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔ تو یہ فضول خرچی ہے، یہ پتنگیں خریدنا، ان کے اوپر پیسے ضائع کرنا، ڈوریں خریدنا، 15 ہزار کی 12 ہزار کی ڈوریں خرید رہے ہیں لوگ، یہ پتنگیں خرید رہے ہیں، کس لیے؟ یہ خوشی ہے، یہ عید ہے کیا؟ یہ خوشی کا موقع ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں صرف 2 عیدیں عطا کی ہیں، ان کفار کے مقابلے میں 2 عیدیں تمہیں دی ہیں، ان کے اوپر تم خوش ہو لیا کرو، ان کے اوپر تم کھیل کر سکتے ہو، ان کے اوپر تم اپنی خوشیوں کا اظہار کر سکتے ہو، اسلام کے قوانین کے اندر رہ کر، اسلام کی حدود کے اندر رہ کر، یہ عیدیں ہیں۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تو آج ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر حکومتی وزراء جو ہیں اور لوگوں کے یہ جو انٹرویوز چلائے جا رہے ہیں، لائیو بیٹھ کے باتیں کی جا رہی ہیں، باتیں کیا ہو رہی ہیں؟ لاہور کے اندر جی عید کا سماں ہے، خوشیاں لوٹ آئی ہیں۔ کیا تیاری ہے بسنت کی؟ لاہور میں بسنت کی تیاری، اور یقین مانے دلہن کی طرح لاہور سج گیا اور عید کی طرح کا سامان لگ رہا ہے۔ آپ کہیں پہ بھی لاہور میں چلے جائیں تو شہر کو سب سے پہلے آپ دیکھیں، نہر پہ چلے جائیں، لیبرٹی چلے جائیں، ہر محکمے نے کہیں نہ کہیں بسنت کے رنگ آپ کو نظر آئیں گے، اور یہ ایک ایسا فیسٹیول ہو رہا ہے جسے بہت جوش و خروش سے، چونکہ 25 سال کے بعد منایا جا رہا ہے نا، تو وہ رنگ نظر آ رہے ہیں، بسنت کے رنگ نظر آ رہے ہیں، خوشیوں کے رنگ نظر آ رہے ہیں۔ اور آپ موچی دروازے چلے جائیں، اور کیونکہ 3000 سے زیادہ کے قریب ٹریڈرز ہیں جو کہ اس کو بیچ رہے ہیں، پتنگوں کو، ڈوروں کو بیچ رہے ہیں، تو لوگوں کا ایک سیلاب سے اسے سے نہیں ہوتا ہے، امٹ آیا ہے۔ مریم نواز صاحبہ جو ہماری سی ایم ہیں، وہ کہتی ہیں کہ یہ ہمارا تاریخی ورثہ ہے، یہ ہمارے قوم کی یہ ایک ثقافت ہے، یہ پنجاب کی ثقافت ہے، یہ پاکستان کی مسلمانوں کی ثقافت ہے، مسلمانوں کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یاد رکھیے یہ ثقافت مسلمانوں کی بالکل بھی نہیں ہے، مسلمانوں کی ثقافت نہیں ہے، یہ کفار کی ثقافت ہے، یہ کفار کا طریقہ ہے، اس کے اوپر ہم نہیں چل سکتے۔ اور اس بسنت نے یہ لوگوں کے گھر اجاڑے ہیں، اس بسنت کی وجہ سے یہ 25 سال تک بین کیوں رہا پاکستان کے اندر؟ 25 سال تک پاکستان کے اندر یہ بسنت منانا جائز نہیں تھا، یہ ممنوع تھا، قانونی طور پہ اس کے اوپر پابندی تھی، اور اچانک ہی یہ سب کیسے جائز ہو گیا؟ یہ کیسے سب کچھ منانا ٹھیک ہو گیا؟ اس کی اجازت کیسے مل گئی؟
اب پتنگیں جو ہے وہ حکومت کی طرف سے سیل کی جا رہی ہیں، ڈوریں جو ہیں وہ بھی حکومت کی طرف سے سیل کی جا رہی ہیں، اور اوپر سے عذاب یہ بنا دیا گیا کہ لوگوں کو مجبور کیا جاتا ہے کہ موٹر سائیکلوں کے اوپر راڈ لگائیں، حفاظتی راڈ، اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اس قاتل ڈور سے بچنے کے لیے راڈ لگائیں۔ لوگوں کی، اتنے سارے لوگوں کی مصیبت کیوں بن رہے ہیں آپ؟ لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث کیوں بن رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده، اصل میں حقیقی مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے لوگ دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو کیا آپ لوگوں کو محفوظ کر رہے ہیں یا لوگوں کو نقصان کے اندر دھکیل رہے ہیں، لوگوں کے موت کے کنویں کے اندر دھکیل رہے ہیں آپ؟ اس بسنت کی وجہ سے آپ 2-3 سال پیچھے چلے جائیں، ایک نوجوان سڑک کے اوپر جا رہا ہے، اپنی بائک کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، بائک کے اوپر بیٹھا ہوا جا رہا ہے، اچانک اس کے گلے کے اوپر قاتل ڈور پھرتی ہے۔ وہ نوجوان خوبصورت کڑیل نوجوان ہے، سفید رنگ کا سوٹ پہنا ہوا ہے، سبھی نے ویڈیو دیکھی، میں نے بھی دیکھی، آپ نے بھی دیکھی ہوگی۔ ڈور پھرتی ہے، دیکھتے ہی دیکھتے اس کے گلے سے، اس کی گردن سے خون کا فوارہ پھوٹ نکلتا ہے اور وہ موقع پر ہی اپنی جان کی بازی ہار جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے، جو لوگ اس کی اجازت دے رہے ہیں، لوگوں کو اس کے منانے کا حکم دے رہے ہیں، لوگوں کو اس کے منانے کے لیے ایڈورٹائزمنٹ کی جا رہی ہے، یہ حکومت کی طرف سے ورثہ قرار دیا جا رہا ہے، ہماری قوم کی ثقافت قرار دیا جا رہا ہے، تو یاد رکھیے وہ لوگ قتل کرنے والے لوگوں کے ساتھ برابر کے شریک ہیں، مجرم ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے بھی کسی کو بغیر کسی جرم کے قتل کر دیا، ایسے ہی ہے جیسے اس انسان نے ساری کی ساری انسانیت کو قتل کر دیا ہے۔ تو یہ کتنے لوگ قتل ہوئے اس کی وجہ سے، جب سے یہ پاکستان کے اندر منایا جا رہا ہے، آج تک تقریباً 250 کے قریب لوگ اس کی وجہ سے، اس قاتل ڈور کی وجہ سے اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ 250 لوگ اپنی جان کی بازی ہار گئے ہیں اس کی وجہ سے، اور جو زخمی ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں۔ یہ صرف پاکستان کی، پنجاب کی بات کر رہا ہوں، پاکستان کے اندر یہ سب کچھ ہوا، اور اس سے ہم نے ہوش کے ناخن نہیں لیے، اس سے ہم نے کچھ سمجھا نہیں۔ تو یاد رکھیے، اگر آج ہم اس سے جان چھڑا لیں گے تو بہت زیادہ بہتر ہوگا، وگرنہ اگر ہم اس غیر اسلامی تہوار کو مسلمانوں کے ساتھ جوڑتے رہے، مسلمانوں کا خوشی کا موقع سمجھتے رہے کہ یہ مسلمانوں کے لیے خوشی کا موقع ہے، اور یہ حکومت کی طرف سے پھر اوپر سے خوشیوں کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ جی ہمیں تو اتنا اندازہ ہی نہیں تھا کہ لوگ اتنے زیادہ خوش ہوں گے، لوگ اتنا زیادہ شدت سے اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ ارے ذرا دیکھیے تو صحیح، لوگوں کا نقصان کتنا ہو رہا ہے۔ 5 دن آپ نے چھٹی کر دی، 4 سے 5 دن آپ نے چھٹیاں کر دیں، اب لوگوں کے گھروں کا ذمہ دار کون ہوگا؟ آپ نے تو لاہور کی سڑکوں کے اوپر باہر نکلنے پر پابندی لگا دی، تو جو مزدور روزانہ کی بنیاد پہ جا کے کمائی کر کے لاتے تھے تو پھر ان کا چولہا جلتا تھا، تو ان کے لیے آپ نے کیا بندوبست کیا؟ ان کے گھروں کے چولہے کو جلانے کے لیے آپ نے کیا انتظام کیا؟ ان کے بچوں کو کھلانے کے لیے تم نے کیا انتظام کیا؟ وہ گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ نہیں جائیں گے، کیونکہ انہیں ڈر ہے اگر نکلیں گے تو ان کو پکڑ لیا جائے گا، ان کو مارا پیٹا بھی جائے گا۔ اگر موٹر سائیکل کے اوپر راڈ نہیں لگائیں گے تو 2000 روپے کا چلان بھی ہوگا۔ اگرچہ ہر چیز موجود ہے اس کے پاس، اس کا ہیلمٹ بھی موجود ہے، اس کے پاس اپنا لائسنس بھی موجود ہے، گاڑی کی ہر چیز مکمل ہے، اس کے کاغذات ہر چیز ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو راڈ نہیں ہے تو 2000 روپیہ لا کے دے، آپ کو دے، کہاں سے دے بھائی آپ کو؟ وہ آپ نے اسے لا کے دیے ہیں، اس نے اپنے خون پسینے کی کمائی کی ہے، خون پسینے کی کمائی کے ساتھ وہ بندہ آپ کو 2000 روپیہ دے گا، تو یاد رکھیے سی ایم صاحبہ، آپ کو وہ دعائیں نہیں دے گا، اپنے دل سے وہ بد دعائیں دے رہا ہوگا، گالیاں نکال رہا ہوگا۔ تو اس لیے خدا کا خوف کریں، اللہ تعالیٰ کا ڈر محسوس کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی بد دعائیں نہ لیں، لوگوں کے گھروں کو اجاڑنے کا سبب نہ بنیں، یتیم ہونے کا باعث نہ بنیں، عورتوں کے بیوہ ہونے کا باعث نہ بنیں، تو اس بسنت کا، اس خونی کھیل کا بائیکاٹ کیجئے۔ تو ملتے ہیں جلد ہی انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ تعالیٰ کی امان۔